once again جی ویلکم بیک. آئیے ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب, بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا آپ کا. مفتی نور رحمانی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. اینڈ آف کورس فرید ایاز صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم, آداب. قصہ ہے, ذکر ہے فتح مکہ کا, بیان کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ اور آپ کی گفتگو کو میں یکجا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآن فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتح مبین ہے کیا؟ فتح مبین اس لیے اسے علامہ قرطبی نے لکھا, اس لیے کہا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ نظر آئے کہ روشنی اور نور کہتے کس کو ہے. اور روشنی اور نور سے مراد یہ ظواہر یا حواس خمسہ میں کسی شے کا آ جانا نور اور روشنی نہیں ہے, بلکہ وہ جس کا آپ تعین احساسات کے ذریعے کرتے ہیں. اور وہ جو آپ نے ایک بات کہی نفس کی, تو جب نفس فتح ہو جائے تو وہ فتح مبین ہے. آپ سب جانتے ہیں تاریخ کے حوالوں سے, میں ان حوالوں میں نہیں جاؤں گا, کہ بنی خزاعہ اور بنی بکر اور صلح حدیبیہ یہ اصل الاصول ہیں اس فتح کے یا اس فتح کے. اور جب وعدہ خلافی ہو اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ فرما رہا ہو لا دین لمن لا عہد لہ, کہ اس کا دین ہی نہیں ہے جس کا وعدہ نہ ہو, وہاں اس بنیادی اصول کا اظہاریہ ہے کہ اگر بنو قریش بنو بکر کے ساتھ مل کر وعدہ خلافی کرتے تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کی پاسداری کے لیے بنو خزاعہ کا اس لیے مدد نہیں کرے گا کہ وہاں مکہ پر فتح کرنا ہے, بلکہ اس زبان کی پاسداری کرنی ہے اور اس وعدے کی پاسداری کرنی ہے جہاں اعلاء کلمت الحق ہو اور جاء الحق و زاق الباطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے. بے شک. اور یہی ہوا. میں مختصر کر رہا ہوں بات کو, کہ جس طریقے سے حضور اکرم علیہ تحیۃ و ثنا تشریف لائے اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فتح مبین عطا فرمائی, اس فتح میں جب کسی صحابی نے, صحابیوں کو صاف کہہ دیا گیا تھا, نہ کوئی جو آپ نے بات کی, نہ کوئی انتقام ہے, نہ کوئی سرزنش ہے, نہ کوئی اونچی آواز میں بات کرے گا, نہ کوئی تکبر کے ساتھ جائے گا, اور نہ ہی کوئی اپنی فتح کو یہ ظاہر کرے گا کہ دوسرے مفتو ہیں. ایسا فاتح کوئی ملے گا؟ لوگ آج کے دور میں نیپولین بوناپارٹ کی بات کرتے ہیں, آج کے دور میں سینٹ تھامس ایکوناس کی بات کرتے ہیں, آج کے دور میں مارسیلیو پیڈوا کی بات کرتے ہیں, آج کے اندر بڑے بڑے تھیریز اور وہ جو پرانی پریکٹسز ہیں یورپ کی وہ پڑھاتے ہیں. یہ بھول گئے کہ میرے نبی کی نالین کی جو خاک ہے اس کے برابر بھی یہ فتح نہیں کر سکتے, کیونکہ میرے نبی نے زمین کو فتح نہیں کیا, انہوں نے نفس کو اور قلوب کو فتح کیا ہے. کوئی شک نہیں. اور آج کا دور جس میں نعرہ لگانے والے صحابی تھے, انہوں نے ظاہر کہ انسان ہے نا, اور انسان میں اور نبی میں یہی فرق ہے, کیونکہ نبی کا وجود نور سے مستور ہے اور انسان کا وجود خطاؤں سے مستور ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو انتقام کا دن ہے. کیا فرمایا, کیسے روکا, اور کس طریقے سے اس نفس کو ختم کیا کہ تم یہ بات کر رہے ہو یہ نہیں ایسے ہے. اور میرا نبی فاتح کی حیثیت سے نہیں بلکہ شکر گزار بندے کی حیثیت سے جب مکے میں داخل ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کے گر جانے کے بعد 8 رکعت ادا بھی ہو رہی ہے, طواف بھی ہو رہا ہے, اور حضور کا چہرے انور وہ جو آپ نے ایک حوالہ دیا اس طریقے سے کوہان کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور وہاں انسانی بنیادی حقوق کا جو دفاع کیا سرور کشور رسالت نے, نہ وہ آج کے دور کی یونائٹڈ نیشن کر سکتی ہے, اور نہ ہی قومی منشور جس کو آپ کہتے ہیں اقوام متحدہ کا بین الاقوامی منشور ہے, نہ ہیگ کانفرنسز کر سکتی ہے, اور نہ ہی عدالت انصاف کر سکتی ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے اس معاشرے کے مزاج کو بدلا اور اس مزاج میں طاقت کے اصول کو بدلا
اور وہ جو طاغوتی قوتیں اور طاقت کی بنیاد پر اپنے آپ کو منوانے کے لیے آگے بڑھنے والے لوگ تھے، انہوں نے یہ بتلا دیا کہ قیادت انسانی رویے کے ذریعے تو ہو سکتی ہے، لیکن جب قیادت آسمانی نور کے ذریعے گائیڈڈ ہو تو پھر وہ قیادت اپنے اصل الاصول میں انسان کو وہ عزت عطا فرماتی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ پھر بنی آدم کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہ سمجھو خاک کا پتلا، جمال کبریا میں ہوں، اور یہ جمال مکے کی فتح میں سرور کشور رسالت کے شہر انور سے نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ہم ہسٹری کے اندر پڑھتے ہیں اور یہ ساری باتیں پڑھتے ہیں اور بچپن سے پڑھایا بھی جاتا ہے، لیکن جب ہم پہنچتے ہیں پریکٹیکل لائف کے اندر تو ہمیں ریالٹیز کچھ اور سمجھائی جاتی ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں تھپڑ مارے تو تم دوسرا تھپڑ مارو، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم بدلے لو۔ اچھا، پھر اگر کسی کو پاور مل جائے تو پاور کو ابیوز کرتا ہے۔ سر ایسا ہوتا کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسلام انسانوں کی تربیت کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیات پر نبی اور باقی تمام انبیاء اور خصوصاً نبی آخر الزماں کی بعثت کے حوالے سے غور کریں تو ان کی بعثت کا جو ہدف بیان کیا گیا ہے وہ ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی انسان کو سب سے پہلے وہ پاک کرتے ہیں، اس کے بعد علم عطا کرتے ہیں اور حکمت عطا کرتے ہیں۔ اگر انسان کا وجود پاک نہ ہو تو علم اور حکمت اس وجود میں پنپنے نہیں پاتا۔ پاک کس چیز سے؟ ان تمام حیوانی خصوصیات سے، چونکہ انسان کے اندر دونوں خصوصیات موجود ہیں، اوپر لے جانے والی بھی اور نیچے لے جانے والی بھی۔ لہٰذا جب نبی کریم تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے ان لوگوں کے نفوس کی تربیت کی، نفوس کی تربیت کے بعد پھر ان کو قرآن کی حکمتوں سے اور علم الہی سے آشنا اور آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی معاشرہ ان اصولوں کی بنیاد پر آگے بڑھے تو پھر یہ دوگانگی باقی نہیں رہتی، پھر وہ معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر علم کو اپنے حیوانی خصوصیات کی تکمیل کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر وہ معاشرہ اگرچہ انسانی معاشرہ ہے بظاہر، لیکن اندر سے حیوانی معاشرہ۔ لہٰذا جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب ایک مسلم دینی اور ایمانی معاشرے کی بات کریں تو بظاہر چہرے ایمانی نہ ہوں، بظاہر لباس ایمانی نہ ہو، بظاہر رہن سہن کے طور و طریقے اسلامی نہ ہوں، بلکہ روحیں، اندر کا باطن، انسان کا جو اصل اندر کا اس کی شخصیت ہے وہ الہی ہو، وہ مسلمان ہو، وہ تزکیہ یافتہ ہو، وہ پاک و پاکیزہ ہو۔ اگر کسی معاشرے میں اس طرح کے لوگ جنم لیتے ہیں تو نتیجتاً پھر وہ جو جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ علامہ صاحب یہیں سے میں بات کرنا چاہوں گا اور آپ بھی اس میں جمپ ان کر سکتے ہیں، آپ بھی فرید بھائی آپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل بجا، آپ نے بالکل بجا فرمایا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے اور یوں ہونا چاہیے، لیکن سر اس کی ابتدا پھر کرے گا کون؟ بیکاز ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں معاشرہ ڈیٹیوریشن کی طرف جا رہا ہے اور تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اور آج اگر آپ اپنی اقدار کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں آپ بے وقوف ہیں، آپ دقیانوسی ہیں، آپ تو بڑے آرتھوڈاکس باتیں کرتے ہیں، آپ زمانے میں پنپنے کے یہ تو اصول ہی نہیں ہے۔ تو وہاں سے کہیں نہ کہیں کوئی ڈینٹ تو مارنا ہے نا اس جگہ کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ کیسے ڈلے گا؟ دیکھیے قرآن نے اس کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک واضح مثال رکھی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کیا مطلب ہے اس کا؟ رسول اللہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ تھے یا آج کے لیے؟ اب سوال یہ ہے کہ آج کا مسلمان آیا رسول اللہ کا کلمہ صرف زبان سے پڑھتا ہے بالکل یا پھر ان کی سیرت اس مسلمان کی زندگی کے اندر داخل ہے؟ جو ہماری مشکل ہے انسانی معاشرے کے اعتبار سے وہ یہ والی مشکل ہے، کلمہ ہم نبی کریم کا پڑھتے ہیں لیکن گلا ہم مسلمان ہی کا کاٹتے ہیں، کلمہ ہم نبی کریم کا پڑھتے ہیں لیکن اگر آج بھی اسی پاکستان کے اندر کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، کوئی ادارہ، کوئی چاہے مذہبی ہو یا غیر مذہبی، آپ کو کرپشن سے پاک نہیں ملتا۔
صرف موقع کی تلاش میں ہر بندہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صحیح ہے۔ وہ جو سیرت ہے اس سیرت کو لوگوں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن خود اپنے پاکیزگی اور اپنی تطہیر کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ابھی ہم رمضان المبارک کے ایام سے گزر رہے ہیں، رمضان المبارک کے نزول اور اس کے روزوں کی فرضیت کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر ہم ایک دوسرے سے پوچھیں آپ کیا کر رہے ہیں، ہر ایک یہ کہے گا روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیوں رکھ رہے ہیں اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ کیسے رکھ رہے ہیں اس کا جواب ہے، وہ کیوں؟ آپ صبح اور کیسے کھول رہے ہیں اس کا بھی جواب ہے۔ جی آپ سحری میں آپ نے یہ کھا لیا اور افطار میں آپ نے یہ کھایا، اور ایک اور بات اس کے بعد آپ نے خدا یہ کا کیا۔ واسطہ یہ مجھے مسئلہ حل کروا دیں، میں سب سے پوچھ رہا ہوں بھائی، کیا بغیر کھجور کے روزہ نہیں کھلتا؟ میں یہ ذرا یہ نقطہ ذرا صاحب یہ نقطہ ذرا جی میں جی واضح ارشاد کر دوں۔ ارشاد۔ دیکھیں اگر آپ بڑی مجھ سے خاص پوچھیں بات نا یہ کہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سے کہا جائے گا، پوچھیں گے آپ کہیں گے میں ایک شو کر رہا ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا میں کہوں گا دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، کسی اور سے پوچھا جائے گا وہ اپنا کام بتائے گا، ہم سے اگر پوچھا جائے آپ نے روزہ رکھا، ہم کہتے ہیں ہاں روزہ رکھا۔ کیسے رکھا؟ فجر سے لے کے افطار تک ہم نے بھوک اور پیاس برداشت کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ روزہ ہم پر فرض کیوں کیا گیا تھا؟ کیا صرف بھوک برداشت کرنے کے لیے؟ کیا صرف زبان سے ہم پانی اور کھانے سے اجتناب کریں صرف اس لیے، یا یہ کہ اس بھوک اور پیاس کے نتیجے میں ہم اپنے اندر کی دنیا کو اس طرح سے نورانی کریں کہ جس طرح سے آج حلال کام ہم اپنے آپ پر حرام کیے ہوئے ہیں، حرام کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ایک کام کرتے ہیں، اندر کی دنیا کیسے بدلتی ہے اس پہ بات کریں گے۔ آپ بھی اس سے واقف ہیں، پروفیسر صاحب بھی واقف ہیں، اور نور بھائی تو اپنی دنیا کے علاوہ اور دوسری بہت ساری دنیا بدل کے بیٹھے ہیں، تو ابھی جب واپس آتے ہیں تو اندر کی دنیا کیسے بدلی جاتی ہے اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ ونس اگین جی السلام علیکم، اور آج جو ماحول آپ نے بنا دیا ہے وہ کمال ہے، آنیسٹلی مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو آل آف یو، کمال ہیں آپ لوگ، کمال ہے، کمال ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ نور رحمانی صاحب، نور بھائی، اتنی بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں، عملاً صفر کیوں ہو جاتے ہیں؟ کسی کو پاور مل جاتی ہے تو وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ جی میں ہی دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہوں، وجہ؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، ازل سے، ابتدا سے ایک رحمانی طاقت ہے اور شیطانی طاقت ہے، اور بظاہر شیطانی طاقت معاشرے پہ غلبہ جلی کر لی۔ وہ علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، اس کے بعد تمام آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی، تمام ائمہ کی زندگی، ہر زمانے کے اندر شیطانی طاقتیں رہی ہیں، مگر ان کو دبانے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے رحمانی طاقتوں کو رکھا، اور رحمانی طاقتوں کے قریب ہونے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اور علم اس صورت میں ملتا ہے کہ جب ادب ہو۔ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ علم آئے گا تو ادب آتا ہے، مگر میں کہتا ہوں پہلے ادب ہوگا تو علم آئے گا، اور اس ادب کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے نبی اسلام اور ائمہ کے بعد خانقاہی نظام ہوتا تھا۔ واٹ ڈز مین خانقاہ؟ خانقاہ مین لرننگ انسٹیٹیوٹ ان سوسائٹی، یعنی کہ کہیں سیکھنے اور سکھانے کی جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں، جہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا تھا، جو اللہ کا ولی وہ ہوتا تھا جو اپنی روحانی نظر سے دل کو بدل دیا کرتا تھا، کیونکہ اس کی زبان پر اللہ ہوتا تھا، دل میں رسول اللہ ہوتا تھا، اور کردار میں اولیاء اللہ کا عکس ہوتا تھا، پھر وہ ایک روحانی حالہ سا ہوتا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ یار ہم صحابہ اہل بیت وہ بہت عظیم لوگ تھے، اچھا ان کے بعد کی بات کر لیتے۔ ایک کھجور بیچنے والا شخص ہے، جسے چھابڑی والا کہتے ہیں، مگر
علی کی نظر سے وہ ایسا پی جاتا ہے کہ زبان کٹوا دیتا ہے مگر راہ حق کو چھوڑتا نہیں. ہم بات نہیں کر رہے صحابہ کے اہل بیت اطہار کی, ان کے بعد کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. آج بہت پیارا سوال ہے, ویلڈ سوال ہے آپ کا. ہر چیز اتنی چیزیں ہو رہی ہیں, تبلیغ ہو رہی ہے, اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے, ایک ہوتا ہے تزکیہ, جو بات اس انٹرو میں کی, ایک ہوتا ہے تصفیہ. اور تصفیہ اور تزکیہ کے لیے اولیاء اللہ کے دولت کدے ہوتے تھے, جہاں تصفیہ بھی ہوتا تھا, جہاں تزکیہ بھی ہوتا تھا, جہاں دل کی صفائی بھی ہوتی تھی, جہاں روح کو پاکیزہ بھی کیا جاتا. اور جب روح کو پاکیزہ کیا جاتا تھا تو نماز میں وہ مزہ آتا تھا کہ جس کے نبی نے فرمایا مومن کی معراج نماز ہے, وہ صلاۃ اور معراج کے معاملات کو پا لیتا. اولیاء اللہ کرتے کیا تھے؟ میں نے بہت ساری کتب کو پڑھا, اوالم المعارف کو پڑھا, میں نے مکاشف القلوب کو پڑھا, میں نے احل العلوم کو پڑھا, میں نے جو اکابرین کی کتابیں رسالہ قشیریہ کو پڑھا. یہ تصوف ہے کیا چیز؟ تو تصوف میں نے جا کر پڑھا اور دیکھا کہ اخلاق کو سنبھالنے کا نام ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بیٹا ایک اللہ کے ایسے ولی تھے, جب وہ دعا کرتے تھے اللہ دعا قبول فرماتا. کسی نے سے آپ سے پوچھا, حضرت آپ ایسا کون سے اسم اعظم پڑھتے ہیں کہ آپ کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھ دی ہے کہ آپ جو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں. ایک دن وہ اللہ کے ولی رونے لگے, کہنے لگے میاں اسم اعظم کے کمال نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کی بات کا کمال ہے. کہا کیسے؟ کہا اس طرح, زبان کو پکڑا, کہا میں نے اس زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, میرے رب نے میری بات کو رد کرنا چھوڑ دیا. یہ جو عملی اقدامات ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا کچھ اسکول ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل ہوتے ہیں, وہ ٹیکنیکل اسکول کے اندر یعنی کہ لیکن یہاں نا یہ بات بھی ان کو لوگوں کو بتا دیا کریں, بیکاز ہمارے لوگ نا پھر مخمصے کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی ہی آزمائش ڈالتا ہے. آپ بھی دیکھیے سب سے زیادہ آزمائش ان پہ گزری. آپ سوچیے ہمارے ہاں لوگ پھر دوسری طرف نکل جاتے ہیں نا کہ نہیں. تو یہ بھی بتا دیجئے, اگر تم اللہ کے پیارے ہو, اگر تم اللہ کو محبوب ہو اور تم ہوتے ہو, تو جب آزمائش آتی ہے تو اس میں ثابت قدم رہا کرو. آپ کو رہنا ضروری ہے. ہمارے معاملات دوسرے ہیں. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں یہ آزمائش ہے. وہ آزمائش نہیں ہوتی, وہ شامت اعمال ہوتے ہیں. وہ اعمال کی وجہ سے بے بربادی کے معاملہ. ہر کسی کا معاملہ آزمائش والا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے. سر ہمارے ملک میں میں قطع کلامی معاف, اور میں بہت معذرت سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, تھوڑا سا میں لیکن میں اپنی بات مکمل ایک بات مجھے ختم کریں, وہ آپ صحیح. ہمارے ملک میں میں کسی بھی ایک آدمی کو پیچھے سے اٹھا دیتا ہوں, اس سے آ کے پوچھتا ہوں بھائی تم نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ وہ آپ کو پتہ کیا بتائے گا؟ صبح اٹھا ہوں, کام پہ گیا ہوں, گھر واپس آیا ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. آپ یقین مانیں عملی طور پہ یہ ہمارے بیشتر لوگوں کی زندگی ہے. میں آپ کو وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ پہلے مدارس کے اندر باقاعدہ مدرسے سے پڑھنے کے بعد لوگ خانقاہوں میں جاتے تھے, اور خانقاہوں میں جانے کا بشر حافی کے پاس امام احمد بن حنبل کیوں جا گئے؟ امام ہیں, شریعت کے امام. بشر حافی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے مجذوب اولیاء میں سے گزرے. حافی انہیں کہتے ہیں کہ وہ ننگے پیر تھے اور ننگے پیر رہتے تھے. ان کا کمال یہ تھا کہ اللہ کے ولی نے کہا لگتا ہے آج بغداد میں حافی کا انتقال ہو گیا. کہا کیسے؟ کہا کیونکہ بشر حافی اللہ کا وہ ولی تھا. میں بات آگے کروں گا. بشر حافی اللہ کا وہ ولی تھا, جب تک زندہ رہا کوفہ میں اللہ نے جانوروں کو حکم دیا تھا کہ روڈ کے بیچ میں نجاست نہ کرنا کیونکہ میرا والا چلتا ہے. جب آپ اس نہج پہ چلے جائیں نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کمال کرتا ہے. وہ اصل میں آپ کو بتا رہا تھا, مدرسوں میں امام احمد بن حنبل جو شریعت کے امام گزرے, ایک ہمارے فقہ حنبلی کے امام ہیں, وہ بشر حافی کے پاس بیٹھتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا میاں آپ تو شریعت کے امام ہیں, آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جواب پتہ کیا تھا؟ جواب یہ تھا تم صحیح کہتے ہو, میں شریعت کو جانتا ہوں, بشر حافی شریعت والے کو جانتا ہے, اور جان اور پہچان کے لیے اس کے پاس جانا پڑتا ہے. مدارس میں جب طلباء پڑھ لیا کرتے تھے, فارغ التحصیل ہوتے تھے, اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے خانقاہوں میں جاتے تھے جہاں عملی اقدامات. صحیح ہے, وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا سوال آج کا ہے, میں آج کی بات کر رہا ہوں. نہیں آج پہ تو ویلڈ ہی نہیں ہے, ویلڈ نہیں ہے. کیوں ویلڈ آج تو میں بتاتا ہوں, رسول اللہ ایک سیکنڈ, وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. نہیں ہم دیکھیں نور بھائی, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں آج جو کہہ رہے ہیں ان کی بات میں اثر ہی نہیں ہے.
چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی اور ہو. میں تو منحص القوم رویوں کی بات کر رہا ہوں. بل ہم کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ خانقاہی نظام ختم کر دیا سر. ہمارے ہاں کسی چیز کا نظام ہی نہیں ہے. میرا بنیادی سوال کیا ہے؟ میرے بنیادی سوال خانقاہی نظام کے متعلق نہیں ہے یا خانقاہ ایز اے تدریس کام کرتی تھی, تدریسی درسگاہ کام کرتی تھی, اس کے متعلق نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ میں سمجھ گیا کہ جی اب ظاہر دنیا بھی سمجھتی ہے اس کو کہ ایک سلسلہ تھا, اب وہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے یا جو بھی اس کے اندر چیزیں آئی ہیں اس کی وجہ سے وہ رک گیا. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت رائٹ ناؤ ایٹ پریزنٹ ہم جس جگہ کھڑے ہیں وہاں منحص القوم ہمارے رویے بڑے عجیب ہو گئے ہیں. سر میں آپ سے بات کروں, آپ اگر ریل اسٹیٹ والے کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو آپ زمینوں کی بات کرنا شروع کر دیں گے. آپ بات کو سمجھیے. آپ وکیل کے ساتھ بیٹھیں گے نا, جب ایک عرصہ تک بیٹھے رہیں گے تو وکالت کو سمجھنا شروع کر دیں گے. آپ جس راستے میں بیٹھیں گے یعنی جو اس کا ماہر ہوگا آپ کے دل و دماغ کو سوچنا شروع کر دے گا. میں آپ کو یہاں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھیں گے, اللہ کی بات کریں گے. یہ نظام کیسے بدلے گا جب آپ کے اندر اللہ اس کے رسول کی چاہت ہے, آپ کا دیکھنے کا نظریہ. اچھا میرا یہ سوال ہی نہیں تھا, وہ تو سب کو پتا ہے بھائی. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرے میں اللہ اور میرے اندر کو اللہ رسول کی کو کم چاہت ہے؟ ہم کس کو کلیم کر رہے ہیں؟ یہ تو سوال ہی نہیں ہے نور بھائی. سوال میں کچھ اور کر رہا ہوں. اگر میرا ہمیشہ سے کیا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ علماء ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں, ایک لاہ عمل بتائیں کہ جی کیا کرنا ہے. آپ لوگ تو خود نہیں بیٹھ پاتے ہو. ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ہم سب ملنے کی بات کرتے ہیں نا, تو آپ سب سے پہلے تو جب ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کس کی طرف جائیں؟ ہم بیٹھے نہیں ہیں. ارے بھائی یہاں بیٹھے, معاف کر دیں. میں سب کی بات کر رہا ہوں. یہ کاٹ دیجیے گا, یہ والا کاٹ دیجیے گا. نہیں یہ بیکار ہے. تو آپ مجھ سے بحث کرو, حضور کے اندر بیکار کی بات ہے. بحث نہیں ہے. ارے نور بھائی مان لیا, سن لیا, وہاں پر بات ختم ہو گئی. میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال سمجھنے کی کوشش کریں. بنیادی پرابلم کیا ہے؟ بنیادی پرابلم یہ ہے کہ نو میٹر واٹ وی سے اس کا اثر نہیں ہے. سر دور ہو گئے ہم, ہر چیز سے دور ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا ہم لوگوں سے ریزونیٹ کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے ریزونیٹ. آپ کچھ بھی دیکھیں, میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کا دل صاف ہے, آپ ایک بڑے اچھے آدمی ہیں, میں گواہی دے سکتا ہوں اس بات کی. آپ مجھے جانتے ہیں, آپ کم از کم یہ گواہی تو میرے بارے میں بھی دے سکتے ہوں گے. لیکن مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا. علماء کے پاس ہم بیٹھنا چاہتے ہیں بیکاز مجھے لگتا ہے رہنمائی کی ضرورت ہے, بدن علماء کو بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے. سر میں یہ آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں, علماء کہاں بیٹھے؟ علماء خانقاہوں میں بیٹھتے تھے جہاں اپنا کردار بدلتے تھے, جہاں ان کے دل بدلتے تھے, جہاں دنیا کی مادیت کی طرف نہیں ہوتا تھا, ان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتا تھا. آج للہیت نہیں ہے, انائیت ہے. انا کے بت کو توڑنے کے لیے, اندر کے انسان کو انسان بنانے کے لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھا جاتا تھا جہاں وہ ان کے کردار ہوتا تھا. جی کیا کہتے ہیں مائک؟ اسلام کا جو ایک رکن حج ہے اس میں سب سے بڑی بات ہی یہی ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے علماء اکٹھے ہوں اور اجتہاد کریں. لیکن آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ اب اتنی آپا دھاپی اور افراتفری ہو چکی ہے, ہر ایک کو اپنے اپنے پیٹ کی پڑی ہے, اپنے نام کی, اپنی کرسی کی. وہ اس کے بچانے کی فکر میں یہ بھول جاتا ہے اور ہمیں پھر وہیں لوٹنا ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس زمین میں بہترین پیدا کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں روئے زمین پہ سب سے بہترین امت بنا کے بھیجا گیا کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اب یہ نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے آپ کا ایک رویہ, ایک مزاج, ایک شخصیت ہوتی ہے. آپ قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں, پھر اس پر چلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. یہاں تو آپ قرآن و سنت کو پیچھے چھوڑ کے یا کسی کلٹ کو یا کسی پیر کو یا کسی فرقے کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس چکر میں ایک دوسرے کی گردنیں تک مار دیتے ہیں. پھر وہ کون سا اسلام ہوگا جو پھر آپ کی زبان سے اثر دے گا؟ بات یہاں پر یہ شروع خلفائے راشدین سے ہوئی ہے اور آج تک وہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت ہوئی تو انہوں نے اس سے پہلے جو خطبہ دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ خدا کی قسم اگر اب ناحق مظلوم عثمان کو قتل کر دیا گیا تو یہ مسلمان کبھی ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے نہیں ہوں گے. اس کے بعد آپ دیکھیے سیدنا علی مرتضیٰ کا دور دیکھیے, حضرت امام حسن کا دور دیکھیے, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا. پھر یہ مسلمان بکھر گئے ہیں
اور یہ اکٹھے ہوئے ہی نہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک تم اکٹھے نہیں ہوگے. یہ آگ کے گڑھے کے کنارے تھے, رب نے الفت ڈالی, اکٹھے ہوئے تو پوری دنیا میں 800 سال تک حکومت کی, کیونکہ ان کے پاس حکومت کرنے کے لیے ایک ہی چیز تھی اور وہ تھا قرآن. اب وہ بیچ میں سے نکل گیا. اب آپ کچھ بھی ہیں, آپ بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں, اب نہیں ہیں تو مسلمان نہیں ہیں. تو اس کے لیے اب آپ کو قرآن کی طرف آنا ہوگا, اب آپ کو مسلمان بننا ہوگا. مسلمان تو ہے, مسالک الگ ہیں, لیکن آئی تھنک آپ کو ایک جگہ بیٹھنا ہوگا. جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. Alright, پروفیسر صاحب. ساحر بھائی, آپ صرف اس ایک پروگرام کی یا چند پروگراموں کے اینکر نہیں ہیں. یو آر دا بیسٹ آبزرور فرام دا ویسٹرن ورلڈ, اسپیشلی یو ہیڈ بین لیونگ ان US. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہوتی ہیں ان کی خارجہ پالیسی ایک دفعہ جب بن جائے تو وہ اپنے مفاد پر ایور لاسٹنگ ہوتی ہے, وہ چلتی رہتی ہے, اس میں تبدیلی نہیں آتی. البتہ فلیکسیبل اسٹیٹمنٹ آتے ہیں, تو دوز آر کالڈ ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹس. اور اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے جی ہم فلسطین کو آزاد بھی کر دیں گے, ہم فلاں نو آبادیاتی نظام ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے, اور بنیادی حقوق کا بھی تحفظ کریں گے. لیکن عملی طور پر یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہو پا رہا. میں آپ سے بہت سیدھی بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں جو غیرت مند قیادت تھی وہ دفن ہو گئی ہے. کوئی سرفروشی نہیں ہے ان کے اندر. آپ تاریخی حوالے کتنے ہی دے لیں, صلاح الدین ایوبی کے, محمد بن قاسم کے, خالد بن ولید کے, اور آج کے دور میں بھی جن کو چاہے آپ پیش کر دیں. کیا وہ خودداری اور وہ جو دین کی عصبیت ہے, جس کو ابن خلدون نے کہا دینی عصبیت, جو جہاد کے جذبے کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے, اور کلمہ طیبہ کی وہ جو اصل اصیل ہے, اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے معیار پر مسلمان کو پہنچا کر کون سی قیادت آپ کو دنیا میں نظر آ رہی ہے؟ یہ جو جتنی آپ OIC سے لے کر نیچے تک پورا گول چکر دیکھ رہے ہیں, اور آخر میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تک آپ پہنچ جائیے. مجھے کہیں ایک جگہ دکھا دیجیے. وہی والی بات ہے جو ہم اکثر و بیشتر کرتے ہیں. ہمیں شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, چکلالوی, بریلوی, اہل حدیث تو نظر آتا ہے, لیکن مرکزیت کے اندر حضور کا وہ فرمان اور حضور کا وہ پیغام جس میں شاعر اسلامی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے غیرت مند قوم اور امت مسلمہ پیدا ہو, وہ کہاں گئی ہے, وہ کہاں کھوئی ہے؟ جب ہم فتح مکہ کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم بات فتح مکہ کی کر رہے ہیں, جب ہم فتح مکہ کو دیکھ رہے ہیں تو اس فتح مکہ میں حضور داخل ہوتے ہیں, اور آپ داخل ہونے کے بعد ہر قسم کے شخص کو معاف فرماتے ہیں. جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں معافی دے دیتے ہیں, تکالیف پہنچائی ہیں معافی دے دیتے ہیں, صعوبتیں پہنچائی ہیں معافی دے دیتے ہیں. آج دو مسلم ملک, برادر ملک, ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. میرا تو اب سمجھ گیا میں کہاں جا رہا ہوں؟ سمجھ رہا ہوں, بالکل سمجھ رہا ہوں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عالمی دنیا میں لیڈر کے طور پہ ابھریں, تو سب سے پہلے ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ آپ ایک ماہ گفتگو کریں تب بھی شاید حق ادا نہ ہو. اس کا اگر بالکل تلخیص کے ساتھ گفتگو کی جائے تو اس وقت جو تمام عالم اسلام پر حاکم قوتیں ہیں, وہ حاکم قوتیں وہ ہیں جو عوام کی طرف سے منتخب نہیں ہیں. مسلمان عوام نے اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ان کو منتخب کر کے اپنا حکمران نہیں بنایا, بلکہ یہ وہ ہیں جو اس عالمی معاشی اور سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ بن کر مسلط کر دیے گئے ہیں. جس نظام کا ہم حصہ ہیں, یہاں پر اب مسلمان دو طبقات میں تقسیم ہیں. ایک حاکم طبقہ ہے اور ایک محکوم طبقہ. محکوم ہم ہیں, میں اور آپ اور معاشرہ. حاکم وہ ہے جن کی باغیں, جن کی ڈور عالمی ان طاقتوں کے ہاتھ میں ہے, جن کے پاس پیسہ بھی ہے
اور اسلحہ بھی ہے. لہٰذا اگر یہ حاکم عوام کے ترجمان بننا چاہیں تو ان کی حکومت جاتی ہے، اور اگر ان کا ساتھ دینا چاہیں تو یہاں پر عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے. اس لیے وہ بیانات کی حد تک بڑے بڑے ہیروز آپ نے دیکھ لیے جو ہمیں اپنے تاریخ کے اعتبار سے ایک سانچے میں ڈالنا چاہتے تھے، اور بڑی بڑی انہوں نے فلمیں بنائی تھیں، بڑے بڑے ڈرامے بنائے تھے، اور ہمارے ملک میں بھی وہ ڈرامے چل رہے تھے، لیکن وہ سب سے بڑے ڈرامے باز نکلے. انہوں نے ڈرامے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ضرور بنائے، لیکن عملی طور پر انہوں نے بیان بازیاں تو کی. پریکٹیکلی انہوں نے اسرائیل اور صہیونیوں کا بھرپور اسی طرح سے ساتھ دیا جس طرح سے امریکہ اور برطانیہ نے ساتھ دیا. علامہ صاحب یہاں پھر میں معذرت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا نا ہم ڈگ کر لیں، یعنی کھود کے پڑھ لیں. جب تک ہم آنکھیں کھول کے یہ نہیں سوچیں گے کہ وجوہات کیا ہیں، تب تک ہم چیزوں کو بہتر نہیں کر پائیں گے. بریک لیتے ہیں. آلرائٹ جی، واپس آتے ہیں. ابھی آپ سے کچھ ریکویسٹ باقی ہے تو وہ میں آپ سے ضرور سنوں گا، لیکن ابھی کچھ ذرا سوالات ہو جائیں پھر اس کے بعد. اچھا جی، ایک دوسرے میں کیا کبھی خانقاہ کی بات ہو رہی ہے، کبھی پہلا سوال جو آپ نے شروع کیا جی مکہ کے حوالے سے، ہاں اور خانقاہ کی جو بات کی نا آپ نے، میں بھی ان کے ساتھ رہوں گا کہ خانقاہوں میں تربیت ہوتی تھی جو اب نہیں ہو رہی. صحیح which is true. اب it's a sad situation but کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا رائٹ ناؤ. تو کیا کچھ بھی نہیں جا سکتا رائٹ ناؤ تو I hope کہ ہم اس بات پہ دوبارہ چلنے لگے، بٹ will it happen? I have no idea. اچھا، آپ کی طرف آتا ہوں. ہم فتح مکہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. فتح مکہ سے کوئی ایک سبق جو ہم کو ملتا ہے جو ہم عملی زندگیوں میں داخل کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تو پوری فتح مکہ میں سب سے بڑا سبق ملا ہے درگزر کا، معافی کا. اور اس میں مجھے ہند کا واقعہ بھی آپ نے یقیناً پڑھ رکھا ہوگا کہ یہ وہ خاتون تھی جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چپا کے تھوک دیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے عورتوں سے، تو آپ نے فرمایا کہ کہو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گی. تو سب نے کہا، اس نے بھی کہا. اب اس کے وہم گمان میں یہ تھا کہ میں تو اتنی بڑی مجرم ہوں ان سب کی، تو یہ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں، تو میں بھڑاس تو نکال لوں اپنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو چوری نہیں کریں گی. تو سب نے کہا، یہ بولی کہ میں تو کروں گی، ابو سفیان کنجوس ہے، خرچہ نہیں دیتا، تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ اپنی ضرورت کا اس کی جیب سے نکال لیا کیجیے، مجھے معلوم ہے کہ وہ بخل کرتے ہیں. اب صحابہ ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں اور یہ خاتون دلیری سے، بے باکی سے جواب دے رہی ہیں جو اس وقت بنتا بھی نہیں تھا، کسی کی مجال بھی نہیں تھی. اور کوئی فاتح بیٹھا ہو تو مفتوح ویسے بھی نہیں زبان کھول سکتا، کجا یہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا جائے. آپ نے فرمایا کہو زنا نہیں کریں گی. سب نے کہا، تو کہتی ہے کہ ہم شریف زادیاں ہیں، منہ نہیں مارتی پھرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کہو اولاد کو قتل نہیں کریں گی. سب نے کہا، یہ کہنے لگی ہم نے پیدا کیے، پالے پوسے، جوان کیے، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے بدر میں ان کے ٹکڑے کر دیے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی کہ یہ عورت سمجھ رہی ہے کہ ہم اسے معاف نہیں کریں گے، تبھی اس کی اتنی مجال ہو رہی. تو آپ نے بآواز بلند فرمایا، ہند میں نے تمہیں معاف کیا، ہند میں نے تمہیں معاف کیا. وہ چکرا گئی، اس کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، ادھر ادھر دیکھے جا رہی. آپ نے پھر اونچی آواز سے فرمایا،
ہند میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس پر اس نے اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر، خدا کی قسم آج سے پہلے میں نے جتنا آپ سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہا، آپ سے اور آپ کے خیمے والوں سے جتنی نفرت کی ہے کسی سے نہیں کی۔ خدا کی قسم آج کے بعد یہ ہند آپ سے اور آپ کے خیمے والوں سے جتنی محبت کرے گی کسی سے نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ کہتا ہے، جو فتح مکہ میں عملی جس کی تصویر اور نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا کہ اگر تم اپنے بدترین دشمن سے بھی مسکرا کے ملو، اسے معاف کر دو، اس کے لیے دل بڑا کرو، تو وہ تمہارا بہترین دوست بن جائے گا۔ اچھا یہاں رکے گا نور بھائی، معافی کیوں نہیں دیتے ہم؟ وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، احساسات، جذبات، اس کو تابع کرتی ہے عقل، اور عقل کو تابع کرتی ہے جب بگڑ جائے تو وہی، اور وہی میں اگر آپ قرآن اور حدیث کے قریب ہوں گے وہ جذبہ آئے گا، ورنہ وہ وحشیانہ پن، حیوانیت آپ کے اندر رہے گی۔ وہ ختم اس صورت میں ہوگی جب آپ اپنی زندگی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے سانچے میں ڈھالیں گے۔ بات یہاں ایک عورت کی چل رہی ہے نا، تو ایک عورت اور بھی ہے جس کے گھر سے نبی کو معراج بھی ہوئی۔ آپ نے واقعے میں پوچھا نا، معاف کرنے کا جذبہ، محبت کا جذبہ، رحم دلی کا جذبہ، رشتہ داری کا جذبہ۔ آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ امیر ہو، وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور وہ ان کو بلانا یا ان کے پاس بیٹھنا بھی، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میں کسی رئیس زادے سے ملوں اور میری پہچان اس سے ہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ وہ بدل جاتا ہے۔ میں قربان چاہیے، اس واقعی نشانی ہونی چاہیے۔ وہ گھر جو جہاں سے معراج ہوئی، وہ گھر جو جناب ابو طالب کی بیٹی کا ہے، وہ گھر جو مولا کائنات کی بہن کا ہے، وہ گھر جو بی بی زینب کی پھپھو کا ہے، وہ ہے ام ہانی کا گھر۔ اور اگر تاریخ میں جائیں، میں نے سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ زری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی، اس میں یہ واقعہ نقل ہے کہ وہ اب اپنے بچوں سے باتیں کر رہی ہیں، اور بچے کہہ رہے کہ ماموں جان آئیں گے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور ام ہانی جانتی نبی، مگر ایک وسوسہ، ایک بات ہوتی ہے نا کہ آج اتنے مصروف ہیں، آج محمد رسول اللہ علیہ وسلم میرے گھر کیسے تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور گھر میں بیٹھنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں جبرائیل امین نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، تو فرشتوں کا سردار جہاں آتا ہے اور نبیوں کا سردار جہاں رہتا ہے وہ ام ہانی کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ ام ہانی گھر میں مولا کائنات کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سر بھی اس گھر کی کنڈیشن کیا ہے؟ گھر میں چند سوکیاں روٹی ہے۔ جب اگر تصور میں جائیں، امیجن میں جائیں کہ جب نبی صاحب نے کہا کہ ہانی مجھے بھوک لگی ہے، وہ روٹیاں تو لا کے دو، وہ سوکی روٹی رکھی ہے۔ اس کے بعد جو جملہ کہوں گا نا، تڑپ جائیں گے آپ بھی، کیونکہ آپ تاریخ کو جانتے ہیں۔ اس سوکی روٹی کو جب پانی سے نبی صاحب نے کھایا ہے نا، فوراً آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، فرمایا مجھے آج اپنی امی جان فاطمہ بنت اسد کی یاد آ گئی۔ یہاں اس فتح مکہ سے ایک میسج مجھے یہ بھی ملتا ہے، جہاں معافی کا جذبے کی بات ہو رہی ہے، جہاں رحم دلی کی بات ہو رہی ہے، وہاں رشتہ داروں کو اور رشتہ داری نبھانے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ آپ جب رشتہ داری کو نبھائیں گے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اپنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم ہو، صلہ رحمی کیجیے۔ نبی صاحب نے فرمایا اس سے آپ کی عمر بڑھتی ہے، آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول عطا فرماتا ہے۔ یہ جو چیزیں تھیں، یہ جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا تو رحم دلی کا جو معاملہ، یہ جو واقعات ہوتے تھے، یہ دادا دادی نانا نانی بچوں کو سناتے تھے، جس کے ذریعے کردار بنتا تھا، شخصیت سازی ہوتی۔ شخصیت سازی۔ اچھا، میں چاروں سے ایک سوال کر رہا ہوں، ہاں یا نا کا جواب دیجیے گا، ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اس کے بعد ظاہر ہے مجھے قوالی کی طرف جانا۔ ہاں یا نا کا جواب۔ آج کی اس دوڑ دھوپ میں ہم جو برتاؤ کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ یا لوگوں کو معاف نہیں کرتے، اس میں پیسے کا عمل دخل ہے یا نہیں ہے؟ 100% ہے 100% ہے، 100%۔ کیونکہ پیسہ ہی وہ برائی ہے اور اچھائی ہے۔ اگر خیر کے لیے استعمال ہو جائے تو وہ
وہ شخصیات پیدا کرتا ہے جن کو انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے اللہ نے مرتبہ دیا، اور پیسہ ہی وہ ہے جو منافقین کی پوری تعداد کر کے اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ علامہ صاحب، پیسہ ہے تو صحیح ہے، لیکن صرف پیسہ نہیں ہے، صرف پیسہ نہیں، بہت ساری چیزیں، بہت ساری اور چیزیں۔ نور بھائی، سر پیسہ بھی اور مفاد بھی۔ پیسہ کے ساتھ مفاد اٹیچڈ ہے، اوکے، صرف پیسہ نہیں ہے، صرف پیسہ نہیں، تربیت بھی ہے، وسعت ظرف بھی ہے، بہت چیزیں ہیں۔ آلرائٹ۔ اب میں آپ کے پاس آؤں گا، لیکن اس آنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ گوگل کیجئے گا، اے آئی ہم سب سمجھتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ ایک ویڈیو آئی ہے، میں نے ان سے آتے ہی کہا تھا آج 21ویں شب لگ جائے گی، جس ہستی کا ذکر ہوگا پھر درہ خیبر انہوں نے فتح کیا۔ جس ہستی کا ذکر ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ تو آپ کو جہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، وہاں ہمیں یہ ضرور سوچنا ہے، وہاں یہ ضرور سوچنا ہے ہم کو کہ کیا واقعی ہم رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پہ چلتے ہیں؟ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، ہم حسین کو مانتے ہیں، حضرت امام حسن کو مانتے ہیں، بٹ کہاں، کیسے، اس کا جواب مجھے نہیں مل پاتا۔ آپ بھی ڈھونڈیے، میں بھی ڈھونڈ ہی رہا ہوں۔